بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک نیروبیان انجیکشن ہے۔ نیروبیان کا انجیکشن کیا ہے اور کن کن تکالیف میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور کون لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کون لوگ اس کو نہیں استعمال کر سکتے۔ نیروبیان کے حوالے سے مستند معلومات انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو فراہم کروں گا۔ اس سے پہلے ایسے سامعین جو چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ نیروبیان کا انجیکشن دراصل ایک طاقت کا انجیکشن ہے۔ نیروبیان کے انجیکشن کے اندر وٹامن موجود ہوتے ہیں۔ نیروبیان کے اندر ایسے وٹامن موجود ہوتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ نیروبیان کا انجیکشن ایک ہائی پوٹینسی وٹامن ہے جس کے اندر وٹامن B1 100 ملی گرام، وٹامن B6 100 ملی گرام اور وٹامن B12 یعنی کہ سائنوکوبالامین 1000 مائکرو ملی گرام کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ نیروبیان انجیکشن کو صرف طاقت کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن اس کے ایسے فائدے ہیں جو یقیناً آپ کو حیران کر دیں گے۔ آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو نیروبیان کا ایک ایسا فائدہ بتانے جا رہا ہوں جو یقیناً پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ نیروبیان کا انجیکشن صرف اسی لیے لگواتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ تو نیروبیان کا انجیکشن لگوا رہا ہے، طاقت کا انجیکشن ہے، یہ لگوائیں گے تو اسے ایسی انرجی ملے گی، ایسی طاقت ملتی ہے۔ نیروبیان کا انجیکشن عام طور پر اگر اس کی انڈیکیشن کی بات کی جائے تو نیروبیان کا انجیکشن عام جسمانی کمزوری، اعصابی کمزوری، خون کی کمی کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے، سستی تھکاوٹ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو کمزور ہیں، جن کو کسی کرونک بیماری نے گھیرا ہوا ہے اور کم کھاتے پیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہیں، ان کے لیے بھی اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ ہاتھ یا پاؤں کا سن ہو جانا، خاص کر شوگر کے مریضوں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ نوجوان طبقہ یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے، جی میرا پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ ایسی کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر وٹامنز کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ہمارے نروس سسٹم کو بوسٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اور ایسی قوت اور ایسی انرجی پیدا کرتا ہے جو ہماری اوورآل تمام طرح کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس کا سب سے بڑا استعمال جو بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں، ہرپیز زوسٹر اگر کس کو ہو جائے، خدا نہ خواستہ، ہرپیز زوسٹر ایک ایسا وائرس ہے، اگر کسی مرد کو یا کسی عورت کو ہو جاتا ہے تو مقامی جگہ پر اتنی درد ہوتی ہے، اتنی جلن ہوتی ہے، وہاں پر خون کی جو سرکولیشن ہے وہ رک جاتی ہے۔ خون کی سرکولیشن رک جانے سے جو مقامی جگہ ہے، جو مقامی ایریا ہے جہاں پر ہرپیز زوسٹر ہوتا ہے، اس جگہ کو اکڑا دیتا ہے اور اس کے اندر اتنی درد ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، مریض کو بہت سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیروبیان ان تمام کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ نیروبیان اعصابی درد کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، خون کی سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے۔ جو لوگ نیروبیان کا انجیکشن لگواتے ہیں ان کو ایسی انرجی دیتا ہے، ایسی قوت دیتا ہے کہ وہ جوان ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ریکمینڈڈ انجیکشن ہے، یہ ایک ریکمینڈڈ دوائی ہے، اس کو صرف اور صرف مستند ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں انجیکشن نیروبیان کا مس یوز بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ آج کل نوجوان اور ایسے لوگ جن کو ابھی اسی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ بھی ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر اس کو صرف اس لیے لگوا رہے ہوتے ہیں، جی فلاں میرا بلڈ پریشر کم ہو گیا ہے تو فلاں یہ انجیکشن لگواتا ہے، فلاں نے یہ مجھے انجیکشن واٹس ایپ کیا ہے، جی میری دادی اماں کو مسئلہ تھا، میرے بھائی کو مسئلہ تھا، میرے کزن کو مسئلہ تھا، اس نے یہ انجیکشن لگوائے تھے، وہ ٹائٹ ہو گیا تھا، زیادہ آج بھی لگوائیں۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ اس بات کا فیصلہ آپ کے ڈاکٹر نے طے کرنا ہے کہ آپ کو فی الحال انجیکشن نیروبیان کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ ہمیشہ آپ کا ڈاکٹر پہلے آپ کو اگر وٹامن یا سپلیمنٹ کی ضرورت ہے تو اوورآل پہلے آپ کو کھانے کے لیے دوائیاں ریکمنڈ کرتا ہے۔ جب ان سے کام نہ چلے تو یہ اثر نہ کریں تو مجبوراً ہو کر آپ کا ڈاکٹر سویر قسم کی ویکنس کو کم کرنے کے لیے، سویر قسم کی وٹامنس کی کمی کو کم کرنے کے لیے اور اس کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کرواتا ہے نیروبیان کا انجیکشن۔ اور بہت سے لوگ خودکار کے طور پر اس کو لگواتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ایسا نہ کیا کریں۔
زیادہ تر نیروبیان کا انجیکشن 40 سال کی عمر کے بعد پراپرلی ہفتے میں 1 ویکلی یا مہینے بعد یا 15 دن بعد وٹامنس کی کمی کے مطابق ریکمینڈ کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ لگواتے ہیں۔ نیروبیان کے حوالے سے اکثر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کتنے دن بعد لگوائیں۔ اس بات کا فیصلہ آپ کے ڈاکٹر نے طے کرنا ہوتا ہے، آپ کو کنڈیشن کے مطابق آپ کو کیسے لگوانا ہے۔ نیروبیان کے حوالے سے ایک اور سوال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اکثر حاملہ خواتین یہ سوال کرتی نظر آتی ہیں کیا نیروبیان کا انجیکشن حمل کے دوران لگوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ سمپل سا اور سادہ سا جواب ہے، جی ہاں، آپ نیروبیان کا انجیکشن حمل کے دوران لگوا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بڑی شرط رکھی گئی ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ جی، نیروبیان کا انجیکشن حمل کے دوران لگوانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں، اپنی لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کریں، تاکہ اگر آپ کی لیڈی ڈاکٹر آپ کو نیروبیان کا انجیکشن ریکمینڈ کرتی ہے تو آپ اس کا انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ کیوں کہ بہت سی لیڈی ڈاکٹر حضرات آپ کو جب حمل سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے مختلف قسم کے ملٹی وٹامن سپلیمنٹ کے طور پر آئرن کے سپلیمنٹ ریکمینڈ کرتی ہیں بائی اورل روٹ۔ اگر آپ ان سے کام نہ چلے، ویکنس بہت زیادہ ہو، کمزوری بہت زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ کی ڈاکٹر آپ کو نیروبیان کا انجیکشن ریکمینڈ کرتی ہے تو آپ لگوا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی فرمائش کے طور پر، خودکار کے طور پر نیروبیان کا انجیکشن حمل کے دوران نہیں لگوا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا دودھ پلانے والی مائیں اس کا استعمال کر سکتی ہیں؟ جی بالکل اس کا استعمال کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کو اپنی قریبی لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا تاکہ آپ اس کے مؤثر اثرات سے بچ سکیں۔ بعض اوقات کچھ کنڈیشنز اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ حاملہ خواتین حمل کے دوران ان کو ان وٹامنس کی، ان منرلز کی ضرورت نہیں ہوتی، آلریڈی پہلے ہی ان کے اندر اوور لوڈ کی صورت میں یہ وٹامنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں، تب اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو صرف میڈیکیشن کے طور پر استعمال نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، خاص کر شوگر کے مریضوں میں مسکولر ویکنس کو کم کرنے کے لیے نیروبیان کا انجیکشن ہفتے کے اندر 2 سے 3 بار لگایا جاتا ہے، مہینے بعد بھی اس کو لگایا جاتا ہے، لیکن یہ اس بات کا فیصلہ آپ کے ڈاکٹر نے طے کرنا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جن کو عام جسمانی کمزوری ہے، جسم میں درد رہتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، نیروبیان کا انجیکشن ڈرپ کی صورت میں بھی لگوایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ بس تھوڑا سا بلڈ پریشر کم ہوا ہے، ڈاکٹر مجھے نیروبیان کا انجیکشن لگاتے ہیں، مجھے لال رنگ کا انجیکشن لگاتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، پراپر روز روز اس طرح کے انجیکشن نہیں لگوانے چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا بلڈ پریشر بار بار کم ہو رہا ہے تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں، تاکہ آپ کا ڈاکٹر مین کاز ڈھونڈ کر پتہ چل سکے کہ آپ کا بلڈ پریشر کیوں کم ہو رہا ہے، کیا خون کی کمی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اسی حساب سے ٹریٹمنٹ کی جائے۔ اور بہت سے لوگ اس کو دھڑا دھڑ بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لگوا رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام دوستوں سے، ان تمام ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس کا سیلف میڈیکیشن نہ کریں، یہ آپ کی صحت کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ نیروبیان کا انجیکشن ایک ریکمنڈڈ انجیکشن ہے، اس کو صرف اور صرف مستند ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس نیو ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔